بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ناظرین و سامعین، نکاح انبیاء علیہم السلام کی ایک ایسی سنت ہے جس پر ہر دور میں متواتر عمل ہوتا چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے متعدد نکاح فرمائے اور اپنی امت کو بار بار اس بات کی تلقین کی کہ تم میں سے جو مجرد ہیں ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے پر زور دیا اور ایک غیر شادی شدہ فرد، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے مقابلے میں ایک شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت کی اہمیت کو اپنی احادیث کے ذریعے واضح کیا۔ معاشرہ جس تیزی کے ساتھ انحطاط کا شکار ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت تیزی کے ساتھ برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ خاندانی نظام کا کمزور ہونا ہے۔ نکاح دو خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ نکاح رشتوں کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر طہارت و پاکیزگی، شرافت، جو انسان کا ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے انسان کے اچھے یا برے ہونے کی شناخت کی جاتی ہے، اس میں نکاح کا بڑا دخل ہے۔ شادی شدہ فرد معاشرے کی ان بے شمار برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے جو غیر شادی شدہ فرد میں پائے جانے کے کثیر امکانات ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہم نے نکاح کو آسان بنانے کے بجائے بے شمار دیگر معاشروں کی رسومات کو، دیگر مذاہب کی رسومات کو نکاح کی تقریبات کا حصہ بنا کر اسے مشکل ترین بنا دیا۔ پھر ایک اور المیہ ہمارے معاشرے کا، بالخصوص پاکستانی معاشرے کا، یہ ہے کہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بالعموم لڑکیوں کے بالغ جوان ہونے کے بعد صرف اچھے رشتے کے عنوان پر ہم 2، 4، 6، 8، 10 سال ضائع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان لڑکیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی ڈھلنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اعصابی طور پہ نقاہت و کمزوری محسوس کرتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کی شادی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہے کہ جناب جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کی جائے گی، اور اس طرح ہم ان کی زندگی کے بھی قیمتی 8-10 سال ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جس قوم کی اوسط عمر 62، 63، 64 سال آ کر ٹھہر جاتی ہو، وہاں اگر آپ 30-35 سال کی لڑکی اور 40 سال کے لڑکے کا یا مرد کا نکاح کرنے جائیں گے تو ان سے اگلی نسل کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ اول تو ہم نکاح کو آسان بنائیں، دوم یہ کہ جیسے ہی نوجوان اپنی بلوغت کی طرف جائیں اور پاکستانی قانون کے مطابق وہ شناختی کارڈ بنانے کے اہل ہو جائیں تو فوراً ان کے نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اگر آپ 15 اور 16 سال کی لڑکی کا نکاح بعض سماجی مسائل کی بنیاد پر نہیں کرتے تو 18 سال کی عمر میں لازمی اس کے نکاح کی فکر کریں۔ اسی طرح 18-19 سال کے لڑکے کے نکاح کی فکر کریں۔ نکاح نگاہوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ نکاح معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ نکاح رشتوں کی تقدیس سکھاتا ہے۔
نکاح احساس ذمہ داری سے وابستہ کرتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی ابتدائی عمر میں لاابالیے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جوانی میں معاشرے میں بعض ایسی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے، وہ شادی کے بعد جلد اپنے سر شام گھر کا رخ کرتے ہیں۔ جب اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو، گھر میں اپنے زندگی کے رفیق کے ساتھ کو وہ محسوس کرتے ہیں تو فضولیات کو چھوڑ کر معاشرے کا ایک قابل فرد بننے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں، ان کی عمر 18 سال تک پہنچے تو فوراً ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ کمائی حاصل کر کے اپنی اہلیہ کے کھانے پینے رہنے یعنی لباس و خوراک کا اور رہائش کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اپنے ہم پلہ رشتے کو آپ فوقیت دیجئے۔ اپنے عزیزوں میں، اپنے اقربا میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں کہ کون سا ایسا گھر ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ اسی طرح جب لڑکی جوان ہو جائے تو فوراً دیکھیے، یہ انتظار نہ کر دیں کہ مزید اسے پڑھائیں گے، مزید کچھ کرے گی، مزید فلاں ڈگریاں حاصل کر لے، اس کی تعلیم جاری رہ سکتی ہے۔ آپ اس کے نکاح کے بعد بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی، لیکن کم از کم اس کی شادی کا بندوبست کیجئے۔ جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ٹک ٹاک کا بے جائے استعمال اور ایسی فضولیات، بے پردگی، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ زنا کے قریب نوجوانوں کا پہنچنا اور بے شمار معاشرتی خرابیاں، رشتوں کی تقدیس کا ختم ہونا، اس میں ایک بڑی وجہ مناسب وقت پر نوجوانوں کی شادی نہ ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شادی کی فضول رسومات کو بالکل ختم کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، نکاح کی ضرورت کو محسوس کیجئے اور نوجوانوں کو یہ بات بتائیے اور سکھائیے کہ نکاح انسان کی پاکیزگی کا سبب ہے، نکاح زندگی میں اعتدال پیدا کرتا ہے، نکاح کرنا نصف دین کی تکمیل اس لیے کہا گیا کہ اس سے انسان کے اندر بے شمار خرابیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، موقع ملتا ہے۔ آئیے اپنے معاشرے کی ان بری رسموں کو چھوڑ کر جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک رواج ڈالیں، آنے والی نسل کے ذہن کو پاکی اور صفائی کی طرف لے کے چلیں، نوجوان نسل کو ایک شعور سے آگاہ کریں اور اپنی نسل میں ان خرابیوں کو نہ پروان چڑھنے دیں جو یورپ کی بعض نسلوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک امتیازی معاشرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام پر چلنے کا جذبہ اس معاشرے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی اس سنت کو اپنے معاشرے میں رائج کریں اور اپنے آنے والی نسل کے اچھے مستقبل کی فکر کریں۔ یاد رکھیں، شادی کی صحیح عمر، ابتدائی عمر وہی ہے جب انسان بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس معاشرے کے سیاہ و سفید کو سمجھنے کے قابل ہو جائے اور وہ اپنے جسمانی اعتبار سے یہ محسوس کرے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے، تو اسے شادی کا موقع فراہم کریں۔ والدین اس بات میں کسی انا کو بیچ میں نہ لائیں، اپنی ناجائز خواہشات کو بیچ میں نہ لائیں، ایسی شرائط بیچ میں نہ لائیں جو نکاح میں تاخیر کا سبب بنے اور نوجوان پھر خرابیوں کی طرف جائیں، برائیوں کی طرف جائیں۔ آئیے اس معاشرے کو اچھائیوں کی طرف لے کر چلیں اور نکاح کو آسان کر کے، بروقت نکاح کر کے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کو آسان بنا کر معاشرے میں ان خرابیوں کا تدارک کریں جو ہمیں اخلاقی پستی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔